طبعی اور فطری مزاج یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ بات تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج طے ہو گئی کہ اس سارے مجمع کو اور خاص طور سے ہمارے ان علماء اور ان نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ان کو بار بار ان کا تذکرہ اور ان کا نام لینا اور ان کی زندگی کے بارے میں سننا اور ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا اور ان کی زندگی کو یاد کرنا یہ ان کی پسند ہے. ورنہ جیسے ہمارے ناظم جلسہ بتا رہے تھے کہ اور سالوں میں کبھی مشاعرے ہوئے, کبھی کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوئے, کبھی کچھ ہوا ہوتا رہا. اب کی الحمدللہ مل کر سب نے یہ طے کیا کہ ہم اتنے دن تک, ظاہر بات ہے کہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا, اس کی ایک تیاری ہوئی تھی, اس کے لیے کتاب کا انتخاب کیا گیا, بچوں کو ٹائم دیا گیا, نوجوانوں نے, علماء نے اس پر محنت کی, تو گویا یہ طے کیا گیا کہ ہم اتنے دن تک مسلسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے اور ان کا تذکرہ کریں گے, ان کا نام لیں گے. یقینی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. مجنو لیلا کے گاؤں پہنچ گیا اور لیلا کے گاؤں پہنچ کر وہ ایک دیوار کے سہارے کھڑا ہوا اور پھر دیوار کو چومنے لگا. تو لوگوں نے دیکھا, کہنے لگے کہ دیوانے, پاگل, یہ دیواروں کو چوم رہا. تو اس نے جواب دیا, امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار. جب میں لیلا کی بستی میں آتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. ارے دیوانوں, مجھے ان دیواروں کی محبت نے فریفتہ نہیں کیا, بلکہ ان دیواروں کے بیچ جو رہتا ہے اس کی محبت نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا کہ خیال یہ آتا ہے نہ جانے محبوب کا ہاتھ کہاں لگا, نہ جانے محبوب نے کمر کہاں لگائی ہو. وہ محبت مجھے دیوانہ کیے ہوئے ہے کہ میں دیواروں کو چومتا پھر رہا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چپلیں اتار دی اور ننگے پیر سارا سفر کیا. تھوڑے دن کے بعد چونکہ تپتی ریت, گرمی کا زمانہ, پیروں میں چھالے پڑ گئے, زخم بن گئے, خون بہنے لگا. لوگوں نے کہا کہ حضرت جوتا پہن لیجئے, سخت گرمی ہے, آپ کے پیروں میں زخم ہو گئے ہیں, خون بہ رہا ہے. فرمانے لگے, قاسم کی یہ مجال کہ ان گلی کوچوں میں جوتے پہن کر پھرے جہاں آقا کے قدم پڑے ہوں. ارے قاسم کے بس میں ہوتا تو قاسم تو یہاں سر کے بل چلتا, قاسم تو یہاں سر کے بل چلتا. ہاں میرے بھائی اور دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے, اس کے تذکروں میں مزہ آتا ہے. جیسے کسی سے دوستی ہو اور بہت گہری دوستی ہو اور وہ دوست اپنے دوست کو خط لکھے, لیکن جو خط, جس کو خط لکھا گیا وہ پڑھنا نہیں جانتا اور خط آ گیا, تو اب وہ خط کو ہاتھ میں لیے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خط سنا دو, مجھے یہ خط سنا دو. ایک آدمی اسے خط پڑھ کر سناتا ہے, اسے تسلی نہیں آتی. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ ذرا یہ خط سنا دو, وہ اسے سنا دیتا ہے, پھر تسلی نہیں آتی. تیسرے کے پاس جاتا ہے کہ یہ خط سنا دو. اب وہ جب تیسرا آدمی خط سناتا ہے تو کچھ لائنیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی, تو یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ لائن دوبارہ, ذرا یہ لائن ایک بار اور شام ہوتے ہوتے خط کا مضمون اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, اور جب رات کو وہ بستر پر لیٹتا ہے تو پھر اس خط کی لائنوں کو دہراتا ہے, ان جملوں کو دہراتا ہے,
کہ میرے دوست نے مجھے یہ لکھا، میرے دوست نے مجھے یہ لکھا، میرے دوست نے مجھے یہ لکھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں،